بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جناب عبد المناف کے دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہاشم اور عبد الشمس رکھا گیا۔ تاریخی کتب سے پتہ چلتا ہے ان دونوں بچوں کے کچھ اعضاء جڑے ہوئے تھے جن کو بعد میں الگ الگ کیا گیا۔ جب یہ بات نجومیوں تک پہنچی تو انہوں نے بتایا ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ آپس میں لڑتی رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگی رہیں گی۔ ہاشم سے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے اور ان کی اولاد حضرت عبداللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ ابو طالب سے جن سے شیر خدا حضرت علی پیدا ہوئے اور حضرت عباس، یہی بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے جڑواں بھائی عبد الشمس سے امیہ پیدا ہوا اور امیہ کے دو بیٹے عرب اور ابو الاعلاس تھے۔ عرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید تھا، جبکہ ابو الاعلاس سے حاکم اور عفان تھے۔ کے بعد بنو امیہ کے سارے مروان بن حاکم ہی سے تھے۔ یزید چچا امیہ کی آل اولاد بنو امیہ کہلائے۔ ہاشم اور چچا زاد بیٹے کا نام امیہ تھا۔ جناب ہاشم اور امیہ کے درمیان پہلی لڑائی کعبہ کی تولیت پر ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبد المطلب ابن ہاشم اور حرب بن امیہ ساری زندگی جنگ کی کیفیت رہی جو تاریخی کتب میں موجود ہے، لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گھرانے سے مشہور ہوا کیونکہ انہی کے پاس خانہ کعبہ کی تولیت تھی۔ جب بنو امیہ مکہ کے دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی کرنے لگا، اسی طرح جب بنو ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا نبوت ہمارے خاندان میں ہوتی تو ہم مان لیتے۔ جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان لڑی گئی۔ اسی طرح بنو امیہ میں جب یزید نے 60 ہجری میں حکومت سنبھالی تو اس نے مدینہ کے حکمران کو خط لکھا۔ مدینہ میں اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیات سے میری بیعت لو، خصوصی طور پر نواسۂ رسول حضرت امام حسین سے ہر صورت میں میری بیعت لو کر دیا۔ کچھ اصحاب رسول اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ بیعت سے انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح نواسۂ رسول میری بیعت کر لیں، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے اس کی حکومت کبھی نہ بن پائے گی۔ جب مدینہ میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھنے لگا تو امام عالی مقام حضرت حسین نے مدینہ سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ 28 رجب کو نواسۂ رسول نے اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کی۔ یہ قافلہ 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ آپ کا پرجوش استقبال کیا گیا۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین کے پاس پہلا خط کوفہ سے آیا، پھر بے شمار خطوط کوفہ سے آنے لگے۔ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، یزید کی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا، وہاں کے حالات کا جائزہ لے۔ 6 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے نواسۂ رسول کو خط لکھ دیا، حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ ادھر خط حضرت امام حسین کو ملا، آپ نے کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ ادھر یزید نے کوفہ کے صحابی گورنر کو برطرف کر کے عبید اللہ بن زیاد بصرہ کے ساتھ کوفہ کا گورنر بھی بنا دیا۔ عبید اللہ بن زیاد پہلے ہی اپنی دردناک سفاکی کی وجہ سے عراق میں مشہور تھا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور قید میں ڈال دیا۔ آخرکار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ حضرت عبداللہ بن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے 4,000 کا لشکر آپ کی جانب روانہ کیا اور ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جائے جن کی طرف آپ کا قافلہ آ رہا ہے، تاکہ ان علاقوں کی آمد و رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت آگاہی حاصل کی جا سکے۔ حر بن یزید کا 4,000 کا لشکر لے کر قافلہ حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا۔ 61 ہجری 2 محرم حضرت امام حسین کے قافلے کو روکنے کے لیے حر کا قافلہ آیا۔
جب امام علی مقام کو پتہ چلا یہی کربلا ہے تو آپ نے حکم دیا یہیں پر اپنے خیمے نصب کر لو۔ کربلا میں فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا جو خون ریزی سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ میں موجود گورنر عبداللہ بن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا۔ آخرکار 9 محرم کو شمر 4000 سپاہی لے کر کربلا پہنچا اور ساتھ میں عمر بن سعد کے لیے دھمکی آمیز خط لے کر، یا تو حضرت امام حسین سے بیعت لو یا پھر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ 10 محرم کو نواسہ رسول اپنے جانثاروں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈھال ہو چکے تھے، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک ابھی چہرے پر تھی۔ شیر خدا کے شیر اپنی تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں آتے دیکھتے ہیں تو ایک ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجودہ ہر شخص جانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور حسین سے میں۔ لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور نام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی تھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ اس شہسوار کا مقابلہ کون کرے۔ جیسے ہی امام علی مقام میدان کی طرف بڑھے تو شمر کہتا ہے دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دو۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمر حیدری پورا لشکر ایک بار ہی حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی تھی۔ سینکڑوں یزیدی فوج جہنم میں وصل کرنے کے بعد نواسہ رسول نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر کے جوش جلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک وار کیا۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات شروع کر دی۔ خولید بن یزید نواسہ رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا لیکن ہاتھ کانپ اٹھے۔ پھر ایک ذلیل انسان ثنا بن انس نے آگے بڑھا اور نام و اکرام کی لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم کو گھوڑوں سے پامال کرایا گیا۔ سانحہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر میں قتل ہونے والوں کو 11 محرم کو دفن کیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے کفن و دفن چھوڑ کر اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف دربار یزید کی طرف بڑھنے لگا۔ نواسہ رسول اور اہل بیت اور اصحاب کے سر مبارک نیزوں پر تھے۔ نواسہ رسول کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبیداللہ بن زیاد نواسہ رسول کے ہونٹوں پر چھری مارتا۔ اس کے بعد عبیداللہ بن زیاد نے قافلے کو یزید کے محل کی طرف شام میں روانہ کیا۔ تاریخ گواہ ہے جب شام میں یہ قافلہ پہنچا تو وہاں جشن کا ایک سماں تھا۔ ایک سونے کے طشت میں حضرت حسین کے سر مبارک کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا۔ یزید نے جب نواسہ رسول کے سر مبارک کی توہین کی تو وہاں موجودہ حاضرین نے اعتراض کیا، جس میں قابل ذکر یحییٰ بن حاکم ہیں جن کو یزید نے اپنے محل سے نکال دیا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخی خطبہ یزید کے دربار میں دیا جس سے وہاں موجودہ لوگوں کے دل کانپ اٹھے۔ یزید جب پریشان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینہ بھجوا دیا۔ مدینہ کے لوگوں کو واقعہ کربلا کی خبر مل چکی تھی۔ جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا وہاں قیامت برپا ہو چکی تھی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول پر پڑی تو بس آپ نے اتنا کہہ سکے، یا رسول اللہ اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینہ میں ایک نہ تھمنے والے آنسوؤں کا سیلاب آیا۔